اب سوال یہ ہے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دو طرح سے پیدا کیا، مثبت بھی اور منفی بھی، یعنی اس کا پلس پوائنٹ بھی ہے اور نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے۔ جب کسی چیز کا منفی پوائنٹ غالب آ جاتا ہے تو وہ جادو ہے۔ اس کے اسی طرح اثرات ہوتے ہیں جیسے اب زہر کو کھانا منع ہے کیونکہ اس کے اثرات ہونے ہی ہونے ہیں، اثر ہونا ہی ہونا ہے۔ جادو بھی ایسے گروہوں اور ایسے دم اور الفاظ کا نام ہے جن میں بولا یا لکھا جاتا ہے۔ یا پھر جادوگر ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس شخص کا بدن یا اس کا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہے، اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کسی بھی شخص کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، بیوی و خاوند کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے سے دل میں نفرت یا محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی زری کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں کیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا وہم آتا۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے، یعنی حضرت عائشہ کے پاس، اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات میں پوچھ رہا ہوں اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ جواب دیا، کنگھی اور سر کے بالوں میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہیں، یعنی سر کے بال ہیں اور وہ کنگھی میں رکھے ہیں، اور کنگھی جو ہے وہ کھجور کے خوشے میں رکھی ہے۔ سوال کیا گیا، یہ جادو کہاں پہ ہے؟ جواب دیا، زاروان کے کنویں میں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، یعنی اس کنویں کا پانی، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر شیطان کی سروں کی طرح تھے۔ اب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے وہاں سے اس کو نکال کیوں نہیں دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اس برائی کو خواہ لوگوں میں پھیلاؤں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ماؤستین پڑھیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں تو جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور اگر میں اس بات کو پھیلاتا تو لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا سامان، کنگھی وغیرہ سب کچھ جو تھا نا وہ دفن کروا دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 5763۔ جادو کا علاج کیا ہے؟ جادو دور کرنے کے لیے ماؤستین نہایت نفع بخش ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی بہت ہی مضبوط اور اوتھینٹک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں ہدایت کی ہے، سورۃ فصلت آیت نمبر 36، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ یعنی ایک تو آپ جادو دور کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ماؤستین پڑھیں، صبح شام اپنے اوپر دم کریں، پھر آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دم کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ ایسے کام کریں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے یہ کام پسند آ جائیں، اللہ نے مجھے ان کاموں سے منع کیا ہے، میں باز آ جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے منع ہو جاتے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کی حفاظت جو ہے وہ کسی پر بھی قابض نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد، اس پہ بھروسہ۔
یعنی اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ پہ توکل کریں، اعتماد رکھیں کہ مجھے اللہ ضرور اس جادو کے اثر سے نکالے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3۔ پھر اگلا طریقہ ہے جادو سے بچنے کا، گناہوں سے توبہ، وہ گناہ جس میں ابلیس مبتلا کرواتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 30۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یاد رکھیں ہم پہ جو مصیبت پریشانی آتی ہے وہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اس لیے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہماری رسی کو کھینچتا ہے۔ تو جب بھی مشکل پریشانی آئے، شور نہ مچائیں، واویلا نہ کریں، لوگوں کو خبر نہ دیں، وضو کریں، اٹھ کے نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ پھر جادو، حسد اور بلاؤں کو دور کرنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ جادو کیا گیا یا کسی کی حسد ہے یا نظر ہے تو صدقہ آپ کریں گے تو آپ ایسا اس کا اثر ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ پھر ہے کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، جو مسنون دعائیں ہر موقع پہ ثابت ہے، جیسے بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھیں، کھانے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، گھر کو پاک صاف رکھیں۔ ناپاک جگہ پر شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں۔ باتھ روم، بیت الخلاء، باتھ روم ناپاک جگہ ہے، وہ شیطان کا گھر ہے، تو کبھی بھی دعا پڑھے بغیر اعوذ بکلمات اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ضرور پڑھیں، اور جب باہر نکلیں تو پڑھیں غفرانک، اس کی پابندی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ صحیح بخاری آیت نمبر 142۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتھ روم میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے۔ پھر ہے جادو نکلوانا اور اس کو ختم کرنا، اور یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ کو جادو ہو گیا ہے تو پھر اس کا علاج کرایا جائے۔ پھر ہے آیت الکرسی پڑھنا۔ پھر ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں جس قسم کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، کوئی نیک بزرگ ہیں، عالم ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ واقعی صحیح علاج کرتے ہیں اور آپ سے اب کنٹرول نہیں ہو رہا، بات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو پھر آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ پھر ہے جادو کے طور کے لیے اجوا کھجور کا استعمال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ایک دوسرے راوی نے بیان کیا 7 کھجوریں کھا لیا کرے۔ بخاری 5768۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے جس نے اس کو خریدا، جو جادو کرنے والا ہوتا ہے، وہ کروانے والا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جادو کرنے اور کروانے والے دونوں کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہے اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں حصہ نہیں، پھر بھی یہ غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔